بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 7 کلاس۔ آج ہم نے آپ کی اردو کی بک شروع کی ہوئی ہے۔ اس میں آج ہم سبق نمبر 2 نعت پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ سوچیں اور بتائیں، جب حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آئے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ جب حضور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو ہمیں ان پر درود و سلام بھیجنا چاہیے۔ ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جائے اسے نعت کہتے ہیں۔ اور آگے کیا ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور شان میں لکھے گئے شعروں کو نعت یا اشعار کہتے ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اکرام علیہ السلام اور رسولوں کے امام ہیں۔ بیٹا، نعت شروع کرنے سے پہلے ہم مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ انبیاء نبی کی جمع، پیغمبران خلقت مخلوق پیدا کی گئی، سخاوت فیاض سراپا سر سے پاؤں تک وجود اور سیراب پہنچنا، پھر شیدا عاشق چاہنے والا، صلی اللہ ان پر درود ہو، اور پھر عالم جہاں مثال مانند مداوا تلافی علاج، مسیحا علاج کرنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیحا کہا جاتا ہے۔ یہ کہ نوید خوشخبری، ہم سر برابر ہم پلہ۔ بچوں، نعت شروع کرنے سے پہلے یہ اوپر مشکل ہم الفاظ کے تلفظ دیکھ لیتے ہیں۔ عالم، انبیاء، شہدا اور خلقت، سخاوت، سراپا، مسیحا۔ یہ نعت ہمارے لیے ڈاکٹر خواجہ عابد نظامی نے لی۔ نعت کا پہلا شعر ہے کہ دو عالم کے آقا ہمارے نبی ہیں، رحمت سراپا ہمارے نبی، کہ ہمارے نبی حضور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دو عالم کے آقا، دو عالم کے حکمران ہیں، ان پر دو جہانوں پر وہ حکمرانی کرتے ہیں۔ یعنی جب وہ معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ انہوں نے آسمانوں پر تمام انبیاء اور رسولوں کی امامت کروائی، یعنی دو جہانوں پر حضور اللہ تعالیٰ نے ان کو دو جہانوں کے لیے حکمران بنا کر بھیجا ہے۔ اے رحمت سراپا ہمارے نبی، اور ہمارے نبی جو ہیں وہ مہربانی کرنے والا وجود ہیں، وہ ہر وقت لوگوں پر مہربانی کرتے رہتے ہیں، یتیموں، مسکینوں اور غریبوں کے مداوا ہیں، غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، اور بیواؤں اور یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے والے تھے، اور وہ ہر ایک کی مدد کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ کیا کوئی غریب نہ وہ یہ دیکھتے تھے کہ کوئی غریب ہے یا امیر ہے، ہر ایک کی مدد کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے، اور وہ اس لیے ان کو رحمت للعالمین کہا جاتا ہے، یعنی وہ تمام جہاں پوری دنیا کے لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا تھا، اور وہ ہر ایک پر رحم کرتے تھے، اور رحم کرنا ہی ان کا شیوا تھا، ان کی عادت تھی، اور کسی پر کوئی زور جبر نہیں کرتے تھے، بلکہ ہر ایک کے ساتھ مہربانی کے ساتھ پیش آتے تھے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو رحمت للعالمین کہا ہے۔ وہ ہیں انبیاء و رسول کے امام، نوید مسیحا ہمارے نبی، اور ہمارے نبی حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ انبیاء اور تمام انبیاء اور رسولوں کے امام ہیں، اور نوید مسیحا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی نوید مسیحا کس کو کہتے ہیں؟ علاج کرنے والے کو کہتے ہیں، یہ لیکن یہاں مراد حضور نبی اکرم خاتم نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد لی گئی ہے، کہ وہ
علاج کرنے والے تھے، یعنی مردوں میں بھی جان ڈال دیتے تھے، یعنی ان کو ہر چیز کا علاج ان کے ہاتھ میں تھا۔ اور انہوں نے حضور نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری آنے کی خوشخبری سنا دی تھی کہ حضور نبی اکرم خاتم النبیین کے جو آخری نبی کہ حضور نبی اکرم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا اور نہ کوئی رسول آئے گا، اور وہ ہیں انبیاء اور رسول کے امام ہیں۔ اور یہ واقعہ معراج کی طرف اشارہ ہے کہ حضور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جب عرش معلیٰ پر تشریف لے گئے تھے، انہوں نے تمام انبیاء اور رسولوں کی امامت کروائی۔ اس میں اس طرف اشارہ کیا گیا شاعر نے اس طرف اشارہ کیا ہے۔ پھر اگلا شعر ہے کہ زباں پہ صلی علی صبح و شام، دکھوں کا مداوا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں شاعر کہتا ہے کہ میری زبان اس قابل نہیں ہے کہ میں حضور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج سکوں، کیونکہ ہماری زبان پر ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پر درود و سلام، ہماری زبانیں ہر وقت حضور نبی اکرم خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر صبح و شام ہماری زبان نے ان پر درود و سلام بھیجتی رہتی ہیں۔ لاکھوں کا مداوا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لاکھوں انسانوں، دکھی انسانوں اور ہر یتیم، مسکین اور غریبوں، امیروں، ہر ایک کے علاج کرنے والے ہیں، یعنی ہر ایک کا مداوا کرتے ہیں، ہر ایک کی مدد کرتے ہیں، ہر ایک کی مدد کے لیے کوشاں رہتے ہیں، اور ان کو رحمت للعالمین کہا گیا ہے۔ تمام جہانوں کے لیے ان کو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، اور وہی ہر ایک کے لیے رحمت بن کر نازل ہوتے ہیں، اور سب کو رحمتوں سے نوازتے ہیں، اور کوئی بھی ان کے در سے خالی نہیں جاتا، ہر ایک کا علاج کرتے ہیں، ہر ایک کی مدد کرتے ہیں، اور ان پہ اور ہماری زبان پر ہر وقت صلی اللہ علیہ وسلم رہتا ہے، یعنی ہم ہر وقت ان کی صبح شام، ہر وقت یعنی صبح شام ہر وقت ہم ان پر درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں۔ پھر اگلا شعر ہے کہ ہم سے ممکن کہاں نعت ہم لکھ سکیں، جن پہ رب بھی ہے شیدا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ ہم سے ممکن نہیں ہے، ہم سے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم حضور نبی اکرم خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ لکھ سکیں، کیونکہ ان کی شان اتنی معتبر، اتنی متبرک ہے کہ ان کے لیے اگر ہم کوئی نعت یا شعر لکھیں تو وہ اور ان کی جتنی بھی تعریفیں ہم کریں وہ بھی کم ہیں، اور ہمیں اتنی فرصت ہی نہیں، اتنا ممکن ہی نہیں کہ ہم ان کی تعریف میں کچھ لکھ سکیں، کیونکہ وہ تو رحمت للعالمین ہیں، دونوں جہانوں کے مالک، دونوں جہانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، جن پہ رب بھی ہے شیدا ہمارے نبی، اور ہمارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نبی، ایسے رسول ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ خود ان پر فدا ہے، اور ان کا عاشق ہے، ان پہ قربان ہے، اور کیونکہ وہ اتنی پیارے، اتنے حبیب ہیں، اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ حبیب ہیں، اور وہ ہر بات ان کی کوئی بھی بات رد نہیں کرتے، اور قیامت کے دن وہ ہماری شفاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ کے حضور ہماری شفاعت کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی کوئی بات بھی نہیں رد کرے گا۔ پھر آگے ہے کہ جن سے سیراب ہے ساری خلق خدا، وہ سخاوت کا دریا ہمارے نبی، اور
جن سے سیراب، جن سے ساری مخلوق، خلق خدا ساری اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوق ہے، جتنی بھی یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے لوگ، دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ ساری جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے ان کے وہ ان سے فیض یاب ہوتے ہیں، یعنی ان کی ہر حرکت جو کہ ان کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور اسی پر عمل کر کے وہ فیض یاب ہوتے ہیں اور پھر نجات پاتے ہیں۔ وہ سخاوت کا دریا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے نبی حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیاض تھے، بہت زیادہ فیاض تھے، فیاض کا دریا تھے، یعنی ہر ایک کی مدد کرتے تھے، یتیموں کے والی تھے اور مسکینوں کے مرجع تھے اور بیواؤں کے پالن ہار تھے، یعنی ہر ایک کی مدد کر کے وہ ہر وقت خوش رہتے تھے، ہر وقت ہر وقت اسی طاق میں رہتے تھے کہ کسی کو میری ضرورت ہے تو میں اس کی ضرورت پوری کروں، یعنی ہمارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخاوت کا دریا تھے، یعنی ہر وقت ان کی وہ لوگوں پر فیاضی کرتے رہتے تھے اور ان کو فیاضی کا دریا کہتے ہیں۔ پھر اگلا شعر ہے کہ ان کا ہم سر کوئی نہ ان کا مثل، رب کی خلقت میں تنہا ہمارے نبی، اور ان کا کوئی بھی ہم سر نہیں ہے، کوئی بھی ان کا ہمسر نہیں ہے، نہ یعنی ان کا کوئی بھی ان کی برابری کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، اور نہ ان کی کوئی مثال ملتی ہے، اور نہ ان جیسا کوئی پیدا ہوگا اور نہ ہی پیدا ہوگا، کیونکہ وہ خاتم النبیین ہیں اور وہی قیامت تک وہی تمام خلق خدا کے پیغمبر اور رسول رہیں گے، اور تمام لوگ انہی کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے۔ رب کی خلقت میں تنہا ہمارے نبی، اور ہمارے نبی رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کی خلقت میں تنہا ہیں، یعنی ان کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے اور نہ کوئی پیدا ہوگا، کیونکہ وہ ایک ہی ہیں، اور ان جیسا کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ وہ ہمارے آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹھہریں اور بتائیں نعت میں مسیحا مراد کون سی ہستی ہیں۔ نعت میں مسیحا سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہستی ہیں، اور صلی اللہ کی کیا معنی ہے؟ صلی اللہ کے معنی ہے کہ ان پر درود ہو، ان پر لاکھوں درود ہو، ان کو لاکھوں سلام ہو۔ تو یہ ہے کہ ہم نے سیکھا رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے سراپے رحمت ہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں اور رسولوں کے امام ہیں۔ اچھا بچوں، یہاں پر یہ ہمارے آج یہ نعت کی جو تشریح اور نثر ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ہم کل سے سٹارٹ کریں گے اس کی مشق۔ آپ کو یہ میرا لیسن کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور جو لوگ میرا یہ فرسٹ ٹائم لیسن دیکھ رہے ہیں وہ مجھے سبسکرائب کریں اور لائک کریں، شیئر کریں۔ جن لوگوں نے مجھے سبسکرائب کیا ہے ان کو بہت شکریہ، اور میرا لیسن شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ تاکہ میرا بہت ٹائم بڑھ سکے۔ اللہ حافظ۔